خواتین حضرات استقبال کیجیے گا اپنی میزبان کا. آپ کی خدمت میں حاضر چول چودھری. السلام علیکم خواتین و حضرات. نئے پروگرام گھر کا کتا کے ساتھ میں ہوں چول چودھری. خواتین و حضرات، سن 1958 میں ایک متوسط گھرانے میں دو خوبرو نوجوانوں نے جنم لیا. نوجوانوں کے بارے میں کوئی خاص پتہ نہیں چل سکا کہ ان کے خد و خال کیسے تھے، کھانے پینے کا ماحول کیسا تھا. وہ گبرو جوان تھے، شیریں جوان تھے، 6 فٹ قد تھا یا کہا تھا، کچھ معلوم نہیں ہو سکا. لیکن جو کچھ معلوم ہو سکا وہ روایات اور خیالات اور مقبوضات پر مبنی ارشادات میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. گھرانہ ایک متوسط گھرانہ کا. کھانے کے تالے پڑے ہوئے تھے، لیلے پڑے ہوئے تھے. ایک وقت کی روٹی ملتی تھی تو دوسرے وقت کی روٹی نہیں ملتی تھی. خواتین و حضرات، یہاں چیز قابل غور ہے کہ اس گھرانے میں روٹی کے تانے بانے پڑے ہوئے تھے. میری اردو کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں، لیکن آپ لوگ محسوس مت کیجیے گا. ہوا یہ، سٹوری کو ذرا فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں. تھوڑے عرصے کے بعد جب وہ نوجوان جوان ہوئے تو ان کے والد صاحب نے ان کو اچھی تعلیم کے لیے باہر بھیجنے کے لیے بھیج دیا. ان میں سے ایک نوجوان کا نام تھا میاں محمد نواز شریف. ان کو ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلے کے لیے بھیجا گیا، لیکن بدقسمتی سے وہ میاں نواز شریف صاحب ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلہ نہ لے سکے. اس کی وجہ جو بعد میں سامنے آئی کہ ان کو جس پرچی پہ ہارورڈ یونیورسٹی کا ایڈریس لکھ کے دیا گیا تھا، میاں صاحب 6 گھنٹے کی رفاقت کے باوجود اس یونیورسٹی کا ایڈریس معلوم نہ کر سکے، جس کی وجہ سے یونیورسٹی والوں نے ان کو داخلہ دینے سے انکار کر دیا. بعد میں یہ چیز سامنے آئی کہ یہ ان کا چھوٹا سا ٹیسٹ تھا. اگر انہوں نے یونیورسٹی کا ایڈریس معلوم کر لیا ہوتا تو شاید یونیورسٹی ان کو داخلہ دے دیتی. خواتین و حضرات، یہاں یہ چیز قابل غور ہے کہ کچھ عرصے کے بعد وہ نوجوان پاکستان واپس آیا اور اس نے کاروبار میں حصہ لینا شروع کیا. میاں شریف صاحب نے اپنے اس گبرو جوان کو پرچی کی بنیاد پہ کاروبار سکھایا. اس نوجوان کا یہ کاروبار اتنا بڑا کہ ملکوں صحراؤں، دیوانوں، ایوانوں، سمندروں میں اس کی شہرت پھیل گئی. اس وقت کے صدر مملکت جناب صدر ضیاء الحق نے فیصلہ کیا کہ وہ اعجاز الحق کو اپنا اصل بیٹا نہیں سمجھتے. پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب وہ اعجاز الحق کو اپنا اصل بیٹا نہیں سمجھتے تو وہ ایک پیارے سے ننھے سے گبلو بچے کو گود لینا چاہتے ہیں. انہوں نے میاں شریف صاحب سے درخواست کی. میاں صاحب نے بغیر کسی عذر کے اپنے اس پیارے سے گبرو بچے کو ضیاء الحق صاحب کے حوالے کر دیا. ضیاء الحق صاحب نے اس بچے کی پرورش بہت خوبصورت طریقے سے کی، کیونکہ یہ بچہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا تھا. اس کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا. ضیاء الحق صاحب نے اس کو بہت کھلایا، اس کو اتنا کھلایا کہ یہ بچہ موٹا ہو گیا اور بچپن کی عمر سے اس کے بال گرنا شروع ہو گئے، جس نے اس کے دماغ اور اس کی ذہنی صحت پر ایک عجیب و غریب منظرات اور تاثرات پیدا کر دیے. جس کے بعد یہ بچہ کسی کام کا نہ رہا. جب یہ بچہ کسی کام کا نہ رہا تو میاں ضیاء الحق صاحب نے سوچا کہ اب جب یہ بچہ کسی کام کا نہیں ہے اور جس ملک میں ہوں، اس ملک میں جوں کا توں، جس کی لاٹھی اس کا بھینس کا قانون ہے، کیوں نہ اس بچے کو ایک اعلیٰ سی پوسٹ دے دی جائے. جب میاں نواز شریف نے پاکستان کا اقتدار سنبھالا تو پاکستان بہت زیادہ ترقی کر رہا تھا، اور آج دیکھیں پاکستان کتنی ترقیات کے منازل طے کر چکا ہے. اورنج ٹرینوں کی لہریں بہ رہے ہیں، ملک میں بریجز اور بسز چل رہی ہیں، ہر انسان کو روٹی، کھانا، پانی، ہر چیز نصیب ہے. یہ سب میاں صاحب کے توسط ہے. میں لعنت بھیجتا ہوں لوگوں پہ جو میاں صاحب کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو برا کہتے ہیں. خواتین و حضرات، یہاں یہ چیز قابل غور ہے کہ جو لوگ میاں صاحب کے بارے میں برائی کا عمل اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، اصل میں وہ خود برائی کی جڑ ہیں. خواتین و حضرات، میاں صاحب جیسا تو وزیر اعظم اس ملک میں آ ہی نہیں سکتا، اور ان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں جو ان سے نیچے ہیں، ان جیسی وزارتیں تو دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا. خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ساتھ باقی کہانی کے لیے میں اگلی دفعہ آپ کے پاس حاضر ہوں گا. یاد رکھیے، میاں صاحب زندہ باد. باقی سب میں ہوں جاوید چودھری.